حالانکہ اسلام لاجک کے سب سے زیادہ قریب ہے. ایک خدا کو مانتا ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے تو وہ اکیلا ہوگا. یہ خاص طور پر یہ جو پتھر ہیں اور یہ سورج چاند ستارے تو بھگوان ہو نہیں سکتے. اور وہ جو ان کا عبادت کا طریقہ دیکھو آپ, جو وہ مندروں میں جا کے جس طرح سے عبادت کرتے ہیں, طہارت نہیں ہے ان میں. مسلمان تو چلو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا کہ چلو یار اسلام فرض کرو غلط مذہب ہے, لیکن سوسائٹی میں خیر پھیلا رہا ہے نا, اس بہانے 5 دفعہ لوگ وضو کر لیتے ہیں, 15 دفعہ ناک صاف کر لیتے ہیں نماز کے بہانے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 15 دفعہ دانت صاف کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا, جو ملحد لوگ ہیں, جو ایتھیس لوگ ہیں, ان کو چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا تو نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہیں, لیکن اسلام بہرحال دوسرے ریلیجن سے بہت اچھا مذہب ہے اور اس میں خیر کا عنصر زیادہ ہے. چند ایک چیزیں ہیں ایکچولی جس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کو اتنا بڑا کیوں بنا لیا اور ایک خدا کی عبادت کو اتنا ویلیو کیوں دے رہے ہیں, جنت اور جہنم کو کیوں مان رہے ہیں یہ لوگ, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ 5 ٹائم 15 دفعہ کلی کر لیتے ہیں. یہ دانتوں کو صاف کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے. ہفتے میں 1 دفعہ نہانا ان کے مذہب کا, کم سے کم 1 دفعہ نہانا, ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ نہائیں آپ, کم سے کم 1 دفعہ نہانا ان کے مذہب کا بولو حصہ ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرنا, گھر میں رکھ کے اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ آپ کا باپ جب بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے میں اگر وہ ڈانٹتا بھی ہے تو ہیومن رائٹس انہوں نے اسلام نے اتنے دیے ہیں کہ اس بوڑھے کے سامنے آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ عورت ساری زندگی کھائے گی, کھلائے گا کون اس کو؟ ساری زندگی اس کا ہسبینڈ کھلائے گا, شوہر کھلائے گا اس کو ساری زندگی. ان کے مذہب میں ہے کہ زیر ناف بالوں کی بھی صفائی کرنی ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بغلوں کے بال بھی صاف کرنے ہیں. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے 2 گورے دیکھے, وہ کوئی چیز سامان اوپر اٹھانے لگے نا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. وہ پہلے تو یوں کھڑے ہوئے تھے نا, بنیان پہنا ہوا تھا, یوں کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا ہے, لگے خوبصورت, نائس ٹو میٹ یو. تو وہ جرنلسٹ, سچا واقعہ ہے, آپ پوچھ لینا سلیم بھائی سے جو میرے میزبان تھے. تو کوئی چیز نا, کوئی کسٹمر آیا کہ اوپر سے کچھ, انہوں نے یوں کیا نا تو بس قریب تھا کہ میں ایسا بھاگا نا, 2 بندے تھے دونوں ایسے ہی, دونوں جب یوں کیا تو میں یوں بھاگا, وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے. وہ سلیم بھائی نے پکڑا, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں کوئی پانی مل جائے گا کہیں سے ڈوبنے کے لیے. میں نے کہا کیا یہ سب اسی طرح ہی ہوتے؟ انہوں نے کہا نہیں سب نہیں ہوتے, یہ ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ہیں تو غلط ہے نا یہ, یعنی ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا ہوگا کم از کم یوں تو نہیں کرے گا نا وہ. آپ کو پتا نہیں, آپ سمجھ رہے ہو کہ یار مفتی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ نفیس ہو گئے. میں اتنا نفیس نہیں ہوں, معاملہ وہاں بہت خراب تھا, بہت خراب معاملہ تھا. تو ایتھیس کو چاہیے وہ یہ کہا کرے کم از کم مسلمان بغلیں تو صاف کر لیتے ہیں نا اسلام کے بہانے. یہ گندگی مسلمانوں کے یہاں تو نہیں رکھی ہوئی ان لوگوں نے. کتنی ساری خوبیاں اسلام کی, کبھی ان ملحد لوگوں کے پھوٹے منہ سے کبھی ایک تعریف سنی آپ نے؟ لیکن نہ یہ ہندو کے خلاف اتنا بولتے ہیں, نہ یہ عیسائیوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں, نہ یہ. کمال کی بات یہ کہ یہ ان سیکولر اسلامک اسکالرز کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں بولتے, جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے خود ہی ویسے ہی اسلام زمین میں گڑ جائے گا. کچھ اسلامک اسکالر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی ایسے تھے, فلانا بھی ایسے, ڈمگانے بھی ایسے, ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا وہ کام ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لوگ پوری امت کے علماء صلحاء سے جب اعتماد ہی ختم کر دیں گے تو اسلام تو ویسے ہی زمین میں گڑ جائے گا. ایک آدمی پہ آ کے پورا اسلام باؤنڈ کر جائے گا اور اس آدمی کے جاتے ہی ختم. تو وہ ساری پوری امت سے ہٹا کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دے گا لوگوں کو. تو اس وہاں بھی سافٹ ہلکا وہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ سیکولرزم کو نہ نماز سے, یہ جو ہماری اعتراض ہے, نہ ان کو حج پہ اعتراض ہے, نہ ان کو ہماری داڑھی پہ اعتراض ہے. داڑھی تو گورے بھی بہت سارے رکھتے ہیں. میں وہاں گیا ہوں ابھی آسٹریلیا, وہاں بعض گوروں کی میں نے اتنی بڑی بڑی, وہ جو میں نے ابھی ولاگ آیا نا ٹرین میں, کتنی بڑی داڑھی ہے نا گورے کی, اس کا کبھی مذاق اڑایا ہوگا ان میں سے کسی نے؟ سکھ کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. ان کو پتا ہے کیا ہے جو بات میں چیخ رہا ہوں 15 سال سے, جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی, ان کو اسلام پہ نہیں, ان کو ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہے اعتراض ہے. یار یہ اتنا خوبصورت معاشرہ, ابا اماں خالہ پھپھی چچی مامی بھابیاں دیورانیاں جٹھانیاں بہنیں پوتے نواسے,
پورا کلچر اور اسپیڈ سے 16 کے بجائے 18 بچے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس ان نعروں سے اور اس دعوت سے ان پہ کیا گزرتی آرے چلتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ والا اسلام حج روزے والا کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اصل مسئلہ سارا کہاں آ کے ہوتا ہے؟ زیادہ ان کی توپوں کا رخ اس سمت میں ہے. یہ چاہتے ہیں زنا حلال ہو سب سے پہلے, بدکاری حلال ہو, بدکاری کو حلال کر دو پھر سب سیٹ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تہجد پڑھو. زنا حلال ہونے سے کیا ہوگا؟ عورت کا بیڑا غرق. عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق. میں نے بتایا نا آسٹریلیا میں ابھی وہ ایک واقعہ ہوا, ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک گرل فرینڈ تھی, اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو دبا کے استعمال کیا, ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتا تھا, اس ٹیشو پیپر کی طرح اس کو مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیا. اب سیکولر لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ایسی عورتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہے. ویمن رائٹ بکواس کرتے رہیں گے. بیڑا غرق کر دیا. ایسی لاکھوں عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. مرد نے استعمال کیا, کچھ خرچہ ورچہ بھی کر لیا ہوگا, ورنہ گورا خرچہ بھی نہیں کرتا. کہتا ہے اب تمہارے خرچے پہ ہی جو کچھ بھی ہوگا. تو جب اس بیچاری کو نظر انداز کر دیا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا, جو میرے دوست ہیں, ان کے پاس وہ کہیں ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی, کہہ رہی میرے پاس کرایہ نہیں ہے. تو کہا بھائی کرایہ نہیں تو کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ نے استعمال کر کے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے, پیسے بھی نہیں ہے, میں کہیں کی بھی نہیں ہوں, تو تم بھی مجھے یوز کرو, پیسے دے دیا کرو. یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف آیا. کون خوف لا رہا ہے؟ مذہب. سمجھ رہے ہو؟ تو سیکولر اور ایتھیس لوگوں کو تو چاہیے تھا, کہتے یار مذہب نے ایک بڑا پازیٹیو کام کیا ہے. اچھا وہ جو بندہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے نا, وہ پٹھان, صحت مند, کنوارا, خوبصورت, اس کے پاس آپشن تھا یا نہیں تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہہ رہے میری دل میں نا ایک دم جذبہ تو پیدا ہوا, لیکن اللہ کا خوف آیا. کیوں خوف آیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میرے مدرسے کے قاری صاحب نے مجھے سمجھایا, بیٹا آسٹریلیا جا رہے ہو زنا میں مت پڑنا. وہ قاری جن کو صبح شام لوگ برا بلا کہتے ہیں, میں مانتا ہوں کچھ برے گڑبڑ بھی ہوتے ہیں, خیر بھی ان مولویوں سے ہی پھیل رہی ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے وصیت کی تھی, بیٹا اس آسٹریلیا جا رہا ہے. یہ کسی پروفیسر نے, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نصیحت نہیں کی, مولوی نے کی تھی نصیحت. کہتا ہے مجھے نصیحت یاد آئی کہ میں برائی نہیں کروں گا. پھر کیا کیا اس نے؟ نکاح کیا. کس سے؟ اپنے گاؤں کی لڑکی سے, سواس سے شادی کر کے لے گیا. یار وداؤٹ میرج رہنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتاؤ, لبرل سیکولر لوگ بولیں گے کیا جا رہا تھا, اگر کر لیتا نا, اس کی خواہش پوری ہوتی, پیسے مل جاتے اس کو, تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا. پتہ اگر وہ کر لیتا تو سواد سے لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ہاں عزت کے ساتھ ٹھکانہ نہیں دیتا. پھر وہ یہی کرتا جیسے کہ گورا کر رہا ہے. وہ اپنی کبھی کسی بھی رشتے دار کو لے آیا, اس کے ساتھ زندگی گزار رہے. کتنی عزت ملی اس کی بیوی کو, خاندان ملا, عزت ملی, بچے ہوئے, میاں بیوی میں محبت, اور بچے عزت کے ساتھ پل رہے ہیں گھر کے اندر. تو چونکہ ان بیچاروں کو گھروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں, کیسے عزت کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند گھر ہوتے ہیں, وہ تو سب جگہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو سب کلچروں میں ہوتا ہے. پازیٹیو اس کے جو مثبت فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ کرے. دیکھو اللہ نے میرا خاندان تو آباد کر دیا الحمدللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. اور جب میں خاندان کی باتیں کرتا تھا نا, اس وقت میرا خاندان نہیں تھا. کہیں آپ سے سمجھیں کہ مفتی صاحب ایک کام کر کے پھنس گئے ہیں تو اب اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بچپن کے دوستوں سے پوچھو, میرا تو خاندان نہیں تھا. یعنی میرا خاندان سے مراد میرے والدین کا خاندان کا تو میں پارٹ تھا نا, یعنی میرے اپنے بیوی بچے تھوڑی تھے. میں نے اس وقت یہ تحریک چلائی ہے جب میرے بیوی بچے نہیں تھے, اور میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ, اور اللہ نے آج دکھا دیا. پھینکتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو. میرے بھائی میرا ان باتوں میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کو بچاؤ, زنا کو سوسائٹی میں ختم کرو, نکاح کو پروموٹ کرو. یہ میرا اس میں, اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, یہ میں آپ کے اور عورتوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. بس وہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں عدالتی خلا جو چل رہا ہے نا, جب چلی گیا اتنی تو آخری ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ سوسائٹی میں یہ چیز پھیل جائے گی کہ عورت جب چاہے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے, تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دو گے.
آپ لوگ اب کہتے ہیں نا، مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ کے 4 گھر ہیں، اتنے بچے مر گئے تو کیا چھوڑا ان کے لیے؟ تو میں کیا کہوں گا، سگریٹ کا دھواں چھوڑا ان کے لیے میں نے. ہمارے ایک دوست سے صبح شام سگریٹ پیتے تھے وہ نا، مجھے کہتے تھے میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہ کرو، آپ جتنی سگریٹ آپ پی رہے ہو نا تو دھوئیں کے علاوہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا. صحیح ہے، کچھ بھی برآمد، دھواں ہی دھواں ہو گئے ہو آپ. اور وراثت میں بھی دھواں چھوڑ کے جاؤ گے آپ، تو دھواں چھوڑ کے جاؤ گے وراثت. تو مجھ سے کتنے لوگ، مجھے بھی ٹینشن فکر ایک آدمی کو ہونی چاہیے نا، یہ کہ یار بیوی بچوں. ہمارے حضرت دنیا سے بے رغبتی، ایک بالش مکان نہیں بنایا اپنے لیے، ایک بالش زمین نہیں. لیکن حضرت کو یہ فکر تھی بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا. تو حضرت نے آخر عمر میں گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ خریدا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہائش اور ٹھکانہ ہونا. اگر گنجائش کسی کے پاس بہت زیادہ ہونا، بہت زیادہ کا مطلب اپنی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ دو. تو مجھے بھی فکر ہونی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اب پتہ ہے کیا، اور یہ ہر شریف آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر ہے گنجائش. میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں، سالے تمہارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور تم بحریہ ٹاؤن میں گھر کی سوچ رہے ہو. تو دنیا مسافر خانہ ہے، جس اللہ نے تمہیں کھلایا تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا. لیکن اگر اضافی ہے آپ کے پاس، آپ کی گاڑی بھی ہے، آپ کے پاس پہننے کے لیے بھی اچھا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی اچھا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے، پھر غریبی اڑانے کے ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی بنا دو. وہ تو حدیث میں بھی ترغیب ہے، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، اور اب لوگ بناتے بھی ہیں. لیکن پتہ ہے کیا ہوگا، جب مرد کو پتہ چل جائے گا بھائی میری بیگم کے پاس بھی طلاق کا پورا پورا حق ہے. ابھی پتہ تو ہے لیکن یہ چیز خواتین میں زیادہ پھیلی نہیں ہے، اور پھیلی بھی ہے تو رواج نہیں ہے اس کا. آہستہ آہستہ یہ رواج کیا ہوگا، بڑھے گا. کیونکہ میڈیا ویسے ہی طلاقیں دلوا رہا ہے، ڈرامے فلمیں خواتین کو شوہروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہی ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنے ہی اس کے رائٹ. اس کے بعد میاؤں کی کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوں گی. نتیجہ کیا نکلے گا، ادھر سے اس کی بیگم نے عدالت سے جا کے خلا لیا، بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. اس کی بیوی نے عدالت سے خلا لیا، بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ کا دوست وسیم، پرانا دوست، جگرا دوست آپ سے ملے گا، آپ ملے گا عید مبارک، کہہ رہی عید گئی تیل لینے. کیا ہو گیا یار؟ کہہ رہے یار میرے 3 بچے تھے، میں نے سوچ کے نا اپنی بیوی کے نام سے مکان خریدا، جیسے کہ بہت سے لوگ خریدتے ہیں، یار ہم تو جیون ساتھی ہیں، شریک حیات ہیں. یار میرا ایک دن بھڈا ہو گیا تو بیگم بھی گئی، مکان بھی گیا، بچے بھی گئے. پتہ ہے کیا ہوگا، آپ کی بیوی جتنی بھی اچھی ہوگی نا، آپ کی کانپیں ٹانگیں گی ضرور. کانپیں کیا ہوں گی؟ ٹانگیں گی. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اب تک جو سوسائٹی میں کلچر چل رہا ہے نا، وہ یہ چل رہا ہے بیوی میکے چلی گئی، لڑائی ہوئی. کوئی بات نہیں، طلاق کی چابی کس کے پاس ہے بھائی؟ تیرے پاس ہے. آج نہیں کل آ جائے گی، منا کے لے آ. اب ایسا نہیں ہوگا، اب وہ اماں کی نہیں جائے گی، ڈائریکٹ جج کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اپنے دوست وسیم کا یہ قصہ سنو گے تو پھر آپ بولو گے یار کسی دن ذرا سا جھگڑا ہوا، آپ کو لگے گا یار میری بیگم بھی، کیونکہ خواتین تو بہت جلدی، ان کی طبیعت میں جلد بازی ہے. اگر اللہ میاں عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا، ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. حقیقت بتا رہا ہوں میں، حقیقت بتا رہا ہوں میں. کیونکہ عورت کو غصے پہ اتنا قابو نہیں ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے. کمزور بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو، تو دھڑ 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 طلاقیں دیتی، پھر روتی پھرتی بعد میں، دھڑ دھڑ دھڑ. ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں، بیگم یہ کیا ہوا؟ یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا سارا. یہ تو شکر ادا کر. مرد ہمارے پاس طلاق کے بہت کیس آتے ہیں، لیکن اگر اوور آل جتنے خاندان ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ 1% بھی نہیں ہوتے، 1% بھی نہیں. کیونکہ مرد کو جتنا غصہ آتا ہے 99% آدمی کنٹرول کرتے ہیں کہ یار یہ زبان سے نہ، کتنا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مار پیٹ رہے ہوتے ہیں، مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں، کوٹ بھی رہے ہوتے ہیں، بھاگ گئے، کتنے کیسے صبح شام آتے ہیں. اب آپ کہو لوگوں کے، علماء کے پاس تو بہت طلاق کے کیس آتے ہیں، لیکن اگر اوور آل ریشو نکالا جائے تو مسلمانوں میں ڈیورس کا ریشو دوسری قوموں کے نسبت سب سے کم ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا نا تو وسیم بھائی کے حالات سن کے آپ بولو گے اچھا، تو آپ بولو گے بھائی اتنا بیگم کو فری نہ کراؤ کہ پراپرٹی دے دو. پھر آپ بولو گے بچے روکو، بچے روکو. ایسے میرے پاس کیس ہیں، ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے، بچے ہی نہیں پیدا ہونے دے رہا، کہہ رہا 5 سال پہلے اس کو دیکھوں گا میں بیگم کو. یہ میں سچے واقعے سنا رہا ہوں کہ یار یہ رہتی بھی ہے، ایسا تو نہیں کورٹ سے خلا لے کے بھاگ جائے. یہ باہر ملک کی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں رواج ہو چکا ہے نا. میں نے کہا یار تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، اس کا بھی کر رہا ہے. کہہ رہا کیا کروں، اگر ایک آدھ بچہ ہو گیا یہ تو شیر ہو جائے گی، کیونکہ 18 سال تک کا بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ.
کہہ رہا میں خرچہ دیتا رہوں گا, بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, اور 18 سال یہ میرے خلاف ورغلا بھی سکتی ہے اس کو. یہ میں وہ واقعات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں لمبی لمبی پھینکنے کا عادی نہیں ہوں, نہ چھوٹی پھینکنے کا نہ لمبی پھینکنے کا. یہ وہ بتا رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم بند کمرے میں نہیں رہتے ہیں, ہم ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں. جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے نا, میں یہ بتا رہا ہوں, اور یہ آپ کے ساتھ بھی کل ہوگا. اللہ نہ کرے ہو, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. پھر خون کے آنسو رو گے تم کہ یار مفتی صاحب صحیح کہہ کر گئے تھے. تو میں خلا پہ کہنا چھوڑ دوں گا, بشرطے کہ دوسرے علماء بھی اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دیں. جس دن انہوں نے آواز اٹھائی تو میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا. اس طرح میں 3 طلاق پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا, بشرطے کہ دوسرے حضرات اس پہ کہیں. میں 4 شادیوں پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا. دوسرے بولنا شروع تو کریں نا, کوئی بول ہی نہیں رہا نا, تو میں کیا کروں بھائی, تو مجھے ہی اکیلے کو بولنا پڑ رہا ہے معذرت کے ساتھ. تو آپ لوگ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنی اپنی بیگموں کو پکڑ کے رکھیں آپ لوگ, صحیح ہے نا. پراپرٹی دیں بیگم کو. مجھے امید ہے آپ لوگوں میں سے کسی کی بیگم نہیں بھاگے گی, لیکن آگے کیا ہوگا میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, یا مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب امریکہ گئے, وہاں ان کا بیان ہوا, تو انہوں نے جب وہاں ماحول دیکھا نا کہ کیسے اسکولوں میں بچوں کو, وہ امریکہ میں اتنا خراب ماحول میرا خیال ہے نہیں ہے, یہ یورپ میں زیادہ ہے. یورپ کا سفر تھا شاید ان کا, تو مجھے کسی بندے نے بتایا, پتہ نہیں امریکہ کا تھا یورپ کا تھا, مجھے پورا یاد نہیں رہا. اس نے بتایا کہ بھائی, انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے نا, تمہارے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا یہاں بہت مشکل ہے, اور لیکن میں امید کرتا ہوں تمہاری موت ایمان پہ ہوگی. تم اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. تم کسی زنا میں پڑ گئے, شراب میں پڑ گئے, اس کا خطرہ ہے, لیکن میں تمہارے بارے میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ تم مسلمان مرو گے, اتنے خراب نہیں ہوگے کہ اسلام کو چھوڑ دو. کا آگے جو تمہاری اولاد ہوگی نا, جو اس ماحول میں پیدا ہو رہی ہے, اور یہ گوروں کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے, انہی کے ساتھ رہ رہی ہے, ان کے بارے میں 50% بچوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملحد ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ آگے جو ان کی نسل ہوگی, ان کے بارے میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کافر ہوں گے. میں نے آسٹریلیا میں یہ اب جا کے دیکھا ہے. جن لوگوں نے آسٹریلیا میں 100 سال پہلے مسجدیں بنائی تھی نا, جب وہاں مسجدیں نہیں ہوتی تھی, مسجدوں کی بنیادیں رکھی, ان کی اولادیں کافر ہو چکی ہیں. میں ملا بھی ان کی اولادوں سے, ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں وہ. ہاں اب الحمدللہ وہاں علماء محنت کر رہے ہیں, دینی مدرسے بن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں رہ رہے ہیں بھاگ کے چلے جائیں. اب تو مسلمان بھی اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ پوری کالونی ایسی لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے. وہ آپ خود فیصلہ کریں وہاں رہنا ہے نہیں رہنا, اس میں دونوں طرح کے حالات ہیں وہاں پہ. لیکن اس وقت کے جو انہوں نے پیش گوئی کی تھی اس کے حساب سے تو بالکل ایسا ہی ہو گیا, اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے بچایا. تو خوب سمجھ لو, یہ جو عدالتی خلا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس کے سائڈ افیکٹ آج جو ہوں گے نا, وہ 5 سے 6% ہوں گے جو آنا شروع ہو گئے. جو 5 بچوں کی بیگم نہیں خلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں, ابھی آنا شروع ہو گئے. لیکن آپ کی اولادوں میں بہت بڑی تباہی آنے والی اگلی نسل میں, اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہوگی اس میں اور گوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, اس میں اور گوروں میں, گوروں کے ہاں بیوی اور گرل فرینڈ سیم رشتہ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کے ہاں بھی یہی ہوگا, بیوی ساس سسر, پروگرام سارا کیا ہو جائے گا, ختم. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی. اس سوسائٹی کے مثبت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جو اتنی بڑی نیگیٹیوٹی اس سوسائٹی میں آ گئی جس سے گورا خود پریشان ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو وہ آپ کا وہ سارا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا. اس لیے میں اتنا چیخ رہا ہوں. اس سلسلے میں آج میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا.